ہمارا اور ریاست کا آپس کا تعلق ہے یہ اپوزیشن والا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے تو آپ کی نبوت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ دعوت اللہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ذمہ رہا، اور ایک حصہ اس دعوت اللہ کے نتیجے میں جو دین ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ریاست، سلطنت، امامت، خلافت، کچھ بھی کہہ لیں، بہت سارے عنوانات اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. امارت بھی کہہ سکتے ہیں، ریاست بھی کہہ سکتے ہیں، سلطنت بھی کہہ سکتے ہیں، امامت کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایک ہوتا ہے. خلیفہ پھر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اور جب سے ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی جو اتنی بڑی سلطنت تھی، خلافت تھی، وہ مختلف ریاستوں اور سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو آپ سلطان کہہ سکتے ہیں، امیر کہہ سکتے ہیں، امام کہہ سکتے ہیں، حکمران کہہ سکتے ہیں، خلیفہ نہیں کہہ سکتے اس کو. لیکن حکم دونوں کا ایک ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ خلیفہ ہوگا تو سارے دین کے سارے احکام ہوں گے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات علماء ہیں، آپ دیکھیں درس نظامی میں، سیاستہ میں، شرح العقائد میں اور العقیدہ الطحاویہ میں جہاں جہاں عقائد کی بحث ہے، جہاں ابواب ہیں سیرت کے، اطاعت کے، سمع و طاعہ کے، خروج کے، ائمۃ الجور کے، بیعت کے، اس کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر خلیفہ نہیں ہے، حکمران ہے، خلافت نہیں ہے، سلطنت ہے، ریاست ہے، دونوں کے احکام ایک ہیں. جیسے خلیفہ پر یہ لازم ہے کہ وہ شریعت نافذ کرے، ایسے ہی حکمران پر بھی نافذ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو نافذ کرے. جیسے خلیفہ پر لازم ہے کہ وہ بیرونی سرحدوں کا حفاظت کرے، بیرونی دشمنوں سے حفاظت کا اہتمام کرے، فوج بنائے، تو ایسی حکمران اور سلطان پر بھی لازم ہے. جیسے خلیفہ پر لازم ہے کہ اندرونی خلفشار، انارکی، بدامنی کو ختم کرے، ایسی حکمران اور سلطان پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اندرونی طور پہ جو خلفشار ہے، انارکی، اس کو ختم. جیسے خلیفہ پر امن امان کا قیام واجب ہے، ایسی سلطان پر بھی واجب ہے. جیسے خلیفہ پر عدالتی نظام قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا یہ لازم ہے، ایسے سلطان پر بھی لازم ہے. جیسے خلیفہ پر معیشت کو بہتر کرنا، اور معیشت 4 چیزوں کا نام ہے: زراعت، تجارت، حرفت، صنعت. ان چاروں کے مجموعے کا نام معیشت ہے، اور ہمارے دین میں ان چاروں کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو جیسے خلیفہ پر لازم ہے وہ ان چاروں چیزوں کا اہتمام کرے اپنے عوام کے لیے، رعایا کے لیے، تو حکمران کے لیے، سلطان کے لیے بھی لازم ہوگا. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ بھی گناہگار اور فاسق ہوگا. ایسے لوگوں کو تعلیم، صحت اور روزگار فراہم کرنا یہ بھی اس پہ لازم ہے. تو اس میں کہیں بھی فرق نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے خلیفہ کی اطاعت واجب ہے جائز چیزوں میں، انما الطاعۃ فی المعروف، معروف چیزوں میں اطاعت ہوتی ہے، حرام چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں، غیر شرعی پالیسیوں میں اطاعت جائز نہیں ہوتی. تو جیسے خلیفہ کی اطاعت جائز ہے، ایسی حکمران اور سلطان کی اطاعت بھی ویسی واجب ہے. اگر خلیفہ نفیر عام کا حکم دیتا ہے، کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، یا زلزلہ آ گیا ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، تو جن لوگوں کو وہ کہے گا کہ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کے اس میں جائیں، تو جیسے خلیفہ کے لیے خلیفہ کا حکم واجب العمل ہے، ایسی سلطان اور حکمران کا جو حکم ہوگا وہ بھی واجب العمل ہوگا. اور 800-900 سالوں میں 656 ہجری میں خلافت بغداد کا سقوط ہوا ہے. اس کے بعد سے پوری امت مختلف ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے. تو جتنے بھی علماء اور مجتہدین، محققین آئے ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حتیٰ کہ سلفی کیوں نہ ہوں، تو ان کے ہاں خلافت اور ریاست میں کہیں فرق نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے پیجز پہ بہت سارے علماء بھی اس میں کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو خلافت کا حکم ہے، ریاست اور سلطنت کا حکم تو نہیں ہے. بھیا آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں درس نظامی میں، اپنے نصاب کو تو پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. تو ایک بڑی پالیسی یہ رکھی گئی ہے کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ وہ رویہ رکھیں جس کا اللہ رسول نے حکم دیا.